السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد. محترم ناظرین، میں آپ لوگوں کے سامنے ایک چھوٹی سی تقریر پیش کرنا چاہتا ہوں جس کا عنوان ہے فرشتوں کی دعا کے حقدار کون. فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں عبادت کے لیے پیدا فرمایا. ان کا وجود حقیقی ہے. فرشتوں پر ایمان لانا ارکان ایمان میں سے ہے، جس کے بغیر نہ ہی تو بندے کا ایمان درست ہوتا ہے نہ ہی قبول کیا جاتا ہے. اگر کوئی شخص ان کے وجود کا یا ان کے بعض وجود کا انکار کرے تو کافر ہے اور وہ کتاب و سنت و اجماع امت کا مخالف ہے. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا اور جنوں کو بھاگتے ہوئے شعلے سے، آدم کو جس کا وصف تمہارے لیے بیان کیا گیا، یعنی مٹی سے. فرشتے اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں. ان کی دنیا بہت پاکیزہ ہوتی ہے. یہ اللہ کے بہت فرما بردار ہوتے ہیں. یہ اللہ کا حکم کبھی ٹالتے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ انبیاء فرشتوں کی دعا بہت جلد قبول کرتا ہے. فرشتے دعا قبول کروانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. اللہ کے نزدیک فرشتوں کی دعا اور بد دعا کی بہت اہمیت ہوتی ہے. بہت سے اعمال ایسے ہیں جن کے کرنے سے فرشتے ہمارے لیے دعا استغفار کرتے ہیں. نمبر 1، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں اور اس کے لیے دعا کرتے ہیں. درود بھیجنے سے غم دور ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس میرے رب کی طرف سے ایک فرشتہ آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، جو آپ پر ایک بار درود بھیجے گا اللہ اس کے بدلے میں 10 بار رحمت نازل فرمائے گا. ایک آدمی کھڑا ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، کیا میں اپنی آدھی دعا آپ کے لیے کروں؟ تو آپ نے فرمایا، اگر تم چاہو تو. اس نے کہا، یا رسول اللہ، کیا میں اپنی 2/3 دعا آپ کے لیے کروں؟ تو آپ نے فرمایا، اگر تم چاہو تو. اس نے کہا، یا رسول اللہ، کیا میں اپنی پوری دعا آپ کے لیے کروں؟ تو آپ نے فرمایا، تو پھر کیا تمہاری دنیا و آخرت میں اللہ تمہارے غموں کے لیے کافی ہوگا. نمبر 2، جو شخص قرآن کی تلاوت کرے گا اور ذکر اذکار کی مجلس میں شامل ہوگا، فرشتے اسے گھیر لیں گے، ان کو رحمت ڈھانپ لے گی، ان پر سکینت نازل ہوگی. اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اپنے پاس رہنے والے فرشتوں میں کرے گا. نمبر 3، جو شخص اپنے بھائی کے پیٹھ پیچھے اس کے لیے دعا کرتا ہے، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. جیسا کہ ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو اپنے بھائی کے پیٹھ پیچھے اس کے لیے دعا کرے مگر فرشتہ کہتا ہے تجھ کو بھی ویسا ہی ملے گا. نمبر 4، جو شخص اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر دن 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں جن میں سے ایک دعا کرتے ہوئے کہتا ہے، اے اللہ، تو خرچ کرنے والے کو اور مال عطا فرما، اور دوسرا کہتا ہے، اے اللہ، تو بخیلی کرنے والے کا مال تباہ کر دے. صحیح بخاری حدیث نمبر 1442. نمبر 5، جو شخص سحری کھاتا ہے، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. سحری مستحب ہے، اس کو مت چھوڑو کیونکہ سحری میں برکت ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 1923. اور ویسا ہی دوسری حدیث میں آتا ہے کہ سحری پوری کی پوری برکت ہے، اس کو مت چھوڑو اگر چاہے ایک پانی کا گھونٹ بھی کیوں نہ ہو، کیونکہ سحری کھانے والے پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. نمبر 6، جو شخص قرآن کا حافظ و ماہر ہوتا ہے، اس کو فرشتوں کی معیت حاصل ہوتی ہے. معیت حاصل ہوگی تو ظاہر سی بات ہے کہ فرشتے اس کے لیے دعا استغفار کریں گے ہی. اور جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص قرآن پڑھتا ہو اور اس کو تردد ہو اور وہ مشقت محسوس کرتا ہو تو اس کے لیے ڈبل اجر ہے. ایک اجر ہے تلاوت کا اور دوسرا اجر ہے بار بار دہرانے کا. نمبر 7، اسی طرح مریض کی عیادت کرنے کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں اور ان کے مومنوں اور کربت داروں کے لیے کامل عرش دعا کرتے ہیں. اب آخر میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی و کامیابی عطا فرمائے.